سے تقریباً 2000 سال پہلے ملک روم کے شہر افسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی۔ جو بھی شخص بتوں کی پوجا نہ کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے۔ اللہ عز و جل نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو انہوں نے دیکھا کہ جس مومن کو بھی قتل کیا جاتا فرشتے آسمان سے اترتے اور اس کے روح کو ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے۔ بادشاہ دقیانوس کو کسی سفر پر جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا کہ یہ نوجوان ایمان لے آئے ہیں، تو اس نے انہیں 3 دن کی مہلت دی کہ میرے واپس آنے تک ایمان سے پھر جاؤ، ورنہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن بادشاہ کی واپس آنے سے پہلے یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت شہر سے بھاگ گئے۔ راستے میں بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا جس سے انہوں نے اپنا ماجرا بیان کیا۔ اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے ایمان قبول کیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ساتھ ہی چل پڑا۔ انہوں نے چرواہے سے کہا، اپنا کتا واپس کرو، اگر یہ ساتھ چلے گا تو بھونکے گا، جس کی وجہ سے ہم لوگ پکڑے جائیں گے۔ تو چرواہے نے کتے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ کتا لہولہان ہونے کے باوجود واپس نہیں گیا بلکہ ان کے ساتھ چلنے لگا۔ یہ سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل ایک غار میں پہنچے اور کر سو گئے۔ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی غار والے کہا جاتا ہے۔ سفر سے واپسی پر اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے غار کے منہ پر دیوار بنوا دی تاکہ وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یہیں انتقال کر جائیں اور یہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی کارندے کو یہ کام دیا گیا اس نے اصحاب کہف کے نام، تعداد اور ان کا پورا واقعہ عمدہ قسم کے سیسہ سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ ایک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے، جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے۔ بیدروس نے دیکھ کر بارگاہ الہی میں فریاد کی، یا اللہ، کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما جس سے لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا قبول فرمائی۔ ہوا یوں کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے اس غار کو چنا۔ لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہو گئی کہ سب وہاں سے بھاگ کھڑے ہو گئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف نیند سے اٹھ گئے۔ حالت ایسی تھی جیسے ابھی کچھ دیر پہلے سوئے ہوں۔ چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے، جبکہ ان کا کتا غار کے کنارے پیر پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف صبح کے سوئے تھے اور جب اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ساتھی یملیخا کو کھانا لانے کے لیے بھیجا۔ یملیخا ایک تندور والے کی دکان پر گئے۔ کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا۔ صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھ گئے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے۔ بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے پوچھا، خزانہ کہاں ہے؟
یملیخا بولے یہ خزانہ نہیں، ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ بادشاہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے، یہ سکہ 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ بولے دقیانوس بادشاہ کا کیا حال کہاں ہے؟ بادشاہ نے کہا کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر غار میں چھپے تھے۔ بادشاہ بولا آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ بادشاہ یہ سن کر بہت سوچ میں پڑ گیا، علماء اور تاریخ جاننے والوں کو بلوایا اور پھر ان سے پوچھا کیا تم لوگ بتا سکتے ہو کہ بادشاہ دقیانوس کون سے زمانے میں گزرا ہے؟ ان علماء تواریخ جاننے سے کہا جہاں پناہ جو باتیں یملیخا نے آپ سے عرض کی ہیں یہ سب سچ ہے۔ 300 سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ بیلاروس عادل اور منصف مزاج تھا۔ یہ سن کر یملیخا کے ساتھ اس غار میں جانے کا ارادہ کیا۔ وہ نہایت شان و شوکت سے شاہی سواری پر سوار ہو کر اس غار کے قریب جا پہنچا۔ یملیخا نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اس شان و شوکت کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کو دیکھ کر ڈریں گے اور کسی دوسرے جگہ جا کر چھپ جائیں گے، اور مناسب ہے کہ آپ یہاں ذرا باہر رک جائیں تاکہ میں اندر جا کر ان لوگوں کو آپ کے آنے کی خبر دوں اور ان سے جا کر کہہ دوں کہ بادشاہ دقیانوس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، تاکہ ان کو تسلی ہو جائے، اور ان سے کہہ دوں کہ اب مسلمان بادشاہ ہے۔ یہ کہہ کر یملیخا غار میں چلا گیا اور تمام احوال جو اس پر گزرا تھا وہ ان لوگوں سے جا کر بیان کیا۔ وہ لوگ کہنے لگے ضرورت نہیں اور ہم کو دنیا سے بھی کچھ غرض نہیں، ہم کو تو اپنے خدا ہی سے کام ہے۔ یہ کہہ کر اصحاب کہف غار میں واپس سو گئے اور ان کی روح قبض کر لی گئی۔ بعض روایتوں کے مطابق وہ لوگ اب تک سو رہے ہیں اور وہ اس طرح قیامت تک سوتے رہیں گے۔ یملیخا بھی واپس بادشاہ کے پاس نہیں آیا اور بادشاہ کے ساتھیوں نے کافی دیر تک انتظار کیا، اور پھر بادشاہ نے اس غار میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن اسے غار میں جانے کے لیے کوئی رستہ نہ ملا۔ نا امید ہو کر وہ بادشاہ اور اس کے ساتھی واپس ہو گئے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اصحاب کہف کے لیے حق تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کو پہلو بے پہلو سلاتے ہیں اور کروٹیں دلاتے ہیں۔ وحشت کے پنکھے سے ہوا اور گرمی اور سردی وغیرہ ان کو نہیں لگتی۔ ایک روایت ہے کہ وہ سب لوگ سو رہے ہیں لیکن ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں تاکہ ان کو کوئی دیکھنے والا یہ سمجھے کہ وہ جاگ رہے ہیں، اور حق تعالیٰ نے اس جگہ پر دہشت رکھی ہے تاکہ لوگ اس جگہ کو تماشا نہ بنا سکیں اور ان لوگوں کی آرام میں خلل نہ آ جائے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہے۔ مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے اصحاب کہف غار میں جا گھسے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی اور وہ لوگ انجیل پر ایمان لائے تھے، لیکن اکثر کا قول یہ ہے کہ ان کا دین و مذہب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ بادشاہ کا تو اسے کھلوایا، اندر سے تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا حال لکھا تھا۔ بادشاہ نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر کیا۔ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی۔ قریب مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا اور لوگوں کے لیے دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح وہاں آیا کریں۔ تعداد 7 تھی جن کے نام یہ ہیں: مکس، یملیخا، نمبر 3 مرتونس، نمبر 4 بینونس، سارینونس، 6 زونوئنس، نمبر 7 کشف کا نام کزمیر تھا۔ جزاک اللہ۔